بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ریاض راہی ایڈوکیٹ نے ایک پٹیشن داخل کی سپریم کورٹ میں، اور پھر ایک آدھ دن کے بعد اپنی پٹیشن واپس لینے کے لیے اپلیکیشن دی کہ جو آرمی چیف باجوہ صاحب ہے اس کے ایکسٹینشن کے خلاف جو میں نے پٹیشن دائر کی ہے میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ لیکن سپریم کورٹ کے جج جسٹس کوسا صاحب نے 184(3) کے تحت 184(3) کے تحت فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے، اس لیے عدالت اس پہ کارروائی کرے گی۔ 2 دن لگاتار جو پاکستان میں ایک ماحول بنا رہا، ایک افراتفری کی کیفیت چلتی رہی، اور پاکستان کا ہر میڈیا اس ایک خبر کو جس طریقے سے ہائی لائٹ کرتا رہا، پاکستان میں تقریباً ہر ایک چیز آلموسٹ سٹاپ ہو گئی تھی۔ حکومت کی پوری توجہ اس سائڈ پہ تھی، اپوزیشن بھی جو ہے نا اندر ہی اندر کچھ اور پلاننگز کر رہی تھی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا فضل کہ وہ معاملہ آخر کار ختم ہو گیا، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا جس کو سادہ الفاظ میں اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن حکومت نے دے دی ہے آرمی چیف کو، اس شرط پہ مشروط ایکسٹینشن کہ 6 مہینے کے اندر حکومت نے قانون سازی کرنی ہے۔ اس بابت ایک قانون بنانا ہے جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے، جو بات ہے، جو ایک پرابلم کریٹ ہو گئی تھی، اس پہ قانون سازی کرنی ہے۔ اور اب کے بعد جب بھی جو ہے نا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوگا تو اسی قانون کی جو نیا قانون بنے گا یا جو پرانے قانون میں جو ترمیم آئے گی تو اس کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل اس کے مطابق طے کیا جائے گا۔ جو مسئلہ تھا وہ تو موجودہ وقت میں ابھی ٹیمپریری بیس پہ اس کا سلوشن آ گیا، وہ تو حل ہو گیا، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، یا جو پچھلے چند دن گزرے ہیں اس میں ہم لوگوں نے کیا پایا کیا کھویا، حکومت کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی اور حکومت کو کتنی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہے ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں۔ میں بات کر رہا تھا کہ حکومت کی ناکامی اور حکومت کی کامیابی کیا رہی، پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچا، پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا، اور اسپیشلی ہمارے حکومت کے اگینسٹ جو اپوزیشن پارٹیز جو ہے ان کا کیا رول رہا۔ سب سے پہلی بات تو حکومت کی ناکامی، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو حکومتی ٹیم ہے، ہیلتھ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں یا باقی جو مختلف سائڈز ہیں، اس پہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے کافی زیادہ کمزوریاں سامنے آئی ہے، اور کمزوریاں جو سامنے آئی ہے تو ان کے سلوشن کا اس طرف فاسٹ ٹریک پہ جو ہے نا حل نہیں نکالا گیا جس طریقے سے نکالا جانا چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی جو آرمی چیف باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا جو مسئلہ سامنے آ گیا تھا، تو اس پہ جو ڈاکومنٹس حکومت کی طرف سے تیار ہوتے گئے تو کوئی نہ کوئی غلطیاں اس میں بیچ میں وہ چھوڑ جاتے تھے، ایسے مسٹیکس آ جاتی تھی کہ مجبوراً سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا پڑتا اور حکومت کو کافی زیادہ باتیں سننی پڑتی۔ ایک اور جو سب سے بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر، کیونکہ ہر ملک میں، صرف پاکستان میں نہیں، ہر ملک میں، دنیا میں کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، ملک کے اندر رہتے ہیں، ملک کے اندر ان کا سب کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس ملک کے فیور میں نہیں ہوتے۔ انڈیا کا جو میڈیا ہے، انڈیا کی میڈیا پہ یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پر ایسے طریقے سے وہ لوگ چلا رہے تھے جیسے کہ ان لوگوں نے حقیقت میں کشمیر کو فتح کر لیا۔ انشاءاللہ وہ کشمیر کو کبھی فتح نہیں کر پائیں گے، یہ ویسے محاورتاً میں نے ایک بات کر لی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے کشمیر کو فتح کر لیا۔ اور پاکستان آرمی کے بارے میں جو لینگویج وہ استعمال کر رہے تھے، پاکستان کے گورنمنٹ کے بارے میں جو ریمارکس وہ لوگ دے رہے تھے، وہ سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ غلطی حکومت کی ہے، صرف موجودہ حکومت کی نہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کی نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان سب کی غلطی ہے کہ اس قانون کو اس طریقے سے ادھورا کیوں چھوڑا گیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے ان لوگوں نے تو قانون اور آئین کے سامنے چیزیں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے ڈیسیجن بھی دیا ہے، یا یہ کیس اگر 2-3 دن چلتا بھی رہا تو اس کے مطابق چلا رہے تھے۔
یہ حکومت کہا کہ کیونکہ قانون سازی جو ہے نا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا جتنی بھی حکومتیں گزری ہے اور کچھ حکومتوں میں جس طرح کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی، یا اس سے پہلے جو ہے نا کچھ ایکسٹینشنز ہو چکی ہے آرمی چیف کی، تو اس ٹائم پہ قانون کو اتنا ڈیپلی جو ہے نا اسٹڈی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی نے اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا، نہ ہی کسی نے پٹیشن دائر کی۔ لیکن یہ تو اسپیشلی جو وزارت قانون ہے ان کا کام ہے کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ قانون میں کیا ہے، ایک ایک چیز کو ان لوگوں کو، کیونکہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ میں تنخواہ پاکستان سے لے رہے ہیں، پاکستانی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو ان چیزوں کو باقاعدہ دیکھنا چاہیے تھا، اور جن جن قوانین میں جو مختلف کمزوریاں ہیں ان کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، تاکہ فیوچر میں جب بھی ضرورت پڑتی تو اس قانون کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی نہ ہوتی۔ دوسرے جو پاکستان کے اندر اپوزیشن پارٹیز ہے، تو پچھلے تقریباً کم از کم 1.5-2 مہینے سے جو مولانا صاحب کے دھرنے کی باتیں شروع ہو گئی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک اپوزیشن جو ہے نا کچھ چیزیں بہت خوشی کے ساتھ اور عجیب ورڈز میں جو ہے نا وہ لوگ پھیلا رہے ہیں، جس طرح ان لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹائی ہوئی ہے کہ پاکستان آرمی، پاکستان جوڈیشری اور حکومت پاکستان جو عوامی حکومت ہے، یہ تینوں ایک پیج پہ نہیں ہے۔ لیکن اس کیس سے جو سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے، پاکستان کی حکومت کو ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ تینوں ڈپارٹمنٹ ایک ہی مکان کے، ایک ہی چھت کے 3 بڑے پلرز ہیں، اور تینوں پلرز جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور صرف جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو بالکل مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر میں عدلیہ کی بات کر لوں تو عدلیہ نے وہ کام کر دکھایا جو پچھلے 73 سال میں نہیں دکھایا گیا۔ عدلیہ نے ایک قسم کا حکومت کی توجہ دلائی ہے قانون سازی کی طرف، کہ جو آپ لوگوں سے ایک کمزوری رہ چکی ہے اس میں قانون سازی آپ لوگ کر لیں، اور عدالت نے کوئی ٹکراؤ کی جو ہے نا وہ موقع پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے نا کوشش کی کہ ٹکراؤ کی طرف بات جائے، بلکہ حکومت کو ایکسٹریم لیول تک جو ہے نا سپورٹ کیا، اور جو بھی کیا عدلیہ نے اس نے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے کیا۔ دوسری سائڈ پہ اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت نے اگر اس پوزیشن میں پاکستان کی جو اسپیشلی 2 اپوزیشن پارٹیز ہیں جن لوگوں نے کبھی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، جب بھی ان کو موقع ملا ہے کیچڑ اچالنا اگر پڑا ہے آرمی کی طرف، یا جو ہے نا اگر عدلیہ پہ کوئی حملہ کرنے کا موقع آیا ہے تو وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ پاسٹ کی ہسٹری آلریڈی گواہ ہے کہ ان پارٹیز کے حکومتوں میں آرمی کے پیچھے بھی باتیں ہوتی رہی اور جوڈیشری پہ بھی حملے ہوتے رہے، لیکن موجودہ حکومت نے اتنی کرٹیکل کنڈیشن کے ہوتے ہوئے بھی عدلیہ کے خلاف کوئی ایسی نہ لینگویج استعمال کی اور نہ ہی جو ہے نا ان کی باتوں کا غلط میننگ میں کوئی جواب دیا، بلکہ حکومت نے جب بھی ان کی بات ہوئی ہے عدلیہ کے بارے میں تو الٹا ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے کی، آئین کے اندر، قانون کے اندر ایک دوسرے کے کیس کو جو ہے نا ایک دوسرے کو سمجھانے کی غرض سے یا اور مزید ایزی کرنے کی غرض سے جو ہے نا ان لوگوں نے کوشش کی۔ اگر آرمی کی بات کی جائے تو حکومت نے آرمی کو بھی ٹوٹلی سپورٹ کیا، آرمی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جو ہے نا کڑی رہی، اور سیم ریئیکشن آرمی کی طرف سے بھی آیا۔ اگر حکومت کے اور آرمی کے بیچ میں کوئی خلا ہوتا، اگر آرمی کچھ اور سوچ رہی ہوتی تو یہ کنڈیشن اس طرف نہ جاتی جس طرح آج گئی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی بہت بڑی عزت بنی ہے، بہت زیادہ عزت افزائی ہوئی ہے۔ دوسرا جو اپوزیشن ایک بات پلا رہی تھی کہ حکومت کے اندر جو مختلف چھوٹی پارٹیاں ہیں جس طرح MQM ہے، PMLQ ہے، تو ان کے بیچ میں بھی بہت بڑا خلا آ چکا ہے، لیکن اتنا بڑا کیس، ایک ٹیسٹ کیس جو آلریڈی حکومت کے سامنے آ گیا تھا، اس میں جو اتحادی ہے حکومت کے ان لوگوں نے جس طریقے سے حکومت کا ساتھ دیا ہے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ پاسٹ کے پاکستان کے ہسٹری میں کبھی حکومت میں جو حکومت میں جو اور اتحادی ہوا کرتے تھے ان لوگوں نے اس حد تک ساتھ دیا ہو۔
فروغ نسیم صاحب کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ MQM کی اس سے بڑی قربانی حکومت کے لیے اور کون سی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی منسٹری سے استعفیٰ تک دے دیا، اور باجوہ صاحب کی طرف سے ایز اے لائر جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کل میڈیا والوں نے جو فضل الرحمان صاحب سے اس بابت کویسچن کیا، جو کیس چل رہا تھا، کوئی اس میں شک نہیں کہ مولانا صاحب کے الفاظ غلط نہیں تھے اس ٹائم پہ، اور مولانا صاحب نے کوئی ایسی غلط بات بالکل نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ جوڈیشری کا معاملہ ہے اور وہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کے چہرے پہ اس ٹائم پہ جو مسکراہٹ تھی، اگر ہم لوگ پچھلے تقریباً 2 مہینے سے مولانا صاحب جب میڈیا کے سامنے آئے ہیں، پریس کانفرنس کی شکل میں ہو یا جو ہے نا کنٹینر کے اوپر سے تقریر کی شکل میں ہو، یا جو بھی ایسا کوئی موقع سامنے آیا ہے کہ میڈیا پہ اس کو دکھایا گیا ہے، تو کل جب اس کو میڈیا دکھا رہا تھا تو کل اس کی جو فیس ریڈنگ ہے اور پچھلے 2 مہینے کی جو فیس ریڈنگز تھی اس کی، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کل جو ہے نا مولانا صاحب کا چہرہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد جو حکومت کے لیے انتہائی جو ہے نا ایک مشکل صورتحال میری نظر میں سامنے آنے والی ہے، کیونکہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے موجودہ حکومت کو ٹوٹل 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ قانون سازی کرنی ہے۔ جو اب تک مختلف حکومتی حلقے کی طرف سے شیخ رشید صاحب نے جس طرح کہا، فروغ نسیم صاحب نے کہا، اور بھی جو ہے نا جو فردوس عاشق اوان صاحبہ ہے اس نے کہا کہ بہت جلد، 6 مہینے تو بہت لمبا ٹائم ہے، بہت جلد جو ہے نا ہم قانون سازی کر لیں گے، لیکن قانون سازی کرنے کے لیے چونکہ 2/3 اکثریت حکومت کے پاس نہیں ہے، اور جب تک جو ہے نا 2/3 اکثریت نہ ہو تو قانون سازی کرنا بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ ابھی اس قانون سازی کے لیے اگر حکومت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر مدد مانگتی ہے، اگر وہ اس قانون سازی میں سپورٹ کرتی ہے، تو ضروری بات ہے کہ حکومت کو کچھ فیورز دینی ہوگی ان پارٹیز کو، کچھ شاید نیب کے کیسز سے ان کو وڈرا کرانا پڑے گا، شاید کچھ جو آلریڈی جیلوں کے اندر لوگ ہیں ان کو باہر نکالنا پڑے گا، لیکن کچھ گیو اینڈ ٹیک ضرور ایسا بیچ میں آئے گا جس کی وجہ سے جو یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں وہ حکومت کا ساتھ دے گی قانون سازی میں۔ اب جو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے سامنے آیا ہے، تو اس کے بعد جو APC کا جو اجلاس ہوا تھا، جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، تو اس سے تقریباً میری نظر میں، میری رائے میں ٹوٹلی ہوا نکل گئی ہے، کیونکہ ایک تو جو ہے نا اب یہ بات 100% ڈیٹ شور ہو گئی ہے کہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی بلا، پاکستان کی کامیابی کی خاطر جوڈیشری حکومت اور پاکستان آرمی 1000% ایک پچ پہ آ چکی ہے، پہلے بھی تھی اور اب تو باقاعدہ ظاہر بھی ہو گیا ہے کہ ایک پچ پہ ہے۔ تو اس طرح ایک پچ پہ ہونے کے بعد جو مختلف تقاضے سامنے آ رہے تھے اپوزیشن کی طرف سے، بلکہ اپوزیشن کے لفظ کے بجائے اگر میں مولانا صاحب کا لفظ استعمال کر لوں کہ مولانا صاحب کی طرف سے جو تقاضے سامنے آ رہے تھے تو وہ ٹوٹلی ختم ہو گئے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے دے اور آرمی جو ہے نا انٹرفیئر نہ کرے الیکشن میں۔ آرمی ڈائریکٹلی انٹرفیئر ویسے بھی نہیں کرتی، ان کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ حکومت پاکستان، موجودہ حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ آرمی کو ایک آئین کے مطابق آرڈر دیتی ہے کہ سیکیورٹی پرپس کے لیے جو ہے نا آپ لوگ آئے اور جو سیکیورٹی حالات ہیں ان کو کنٹرول کرے آپ لوگ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو آنے والا کم از کم 1 سال ہے، اس میں تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا بڑا آپشن نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بڑی گیم کھیل سکے حکومت کے خلاف۔ لیکن جو اسپیشلی حکومت ہے ان کو کم از کم اب جو ہے نا عقل کے ناخن لینے چاہیے، عقل سے ان کو کام لینا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں جو بھی قانون سازی ہو یا جو بھی ترامیم ہو یا جو بھی جو ہے نا ان کی میٹنگز وغیرہ چل رہی ہو، تو ایسی جو انتہائی بچکانہ والی حرکت، بچکانہ والی تقاریر وہ نہ کرے جس کی وجہ سے الٹا اپوزیشن کو وہ موقع دے کہ ان کو کوئی ایسا موقع ہاتھ آ جائے جس کی وجہ سے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے۔ بلکہ اللہ کرے کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، پاکستان کی حکومت ہے اور جتنے بھی حکومت کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ جوڈیشری ہے، آرمی ہے، باقی فورسز ہے یا اور جو سول ڈپارٹمنٹس ہے، اللہ کرے کہ کم از کم اب جو ہے نا وہ ایسے طریقے سے ایک پچ پہ آ جائے کہ حقیقت میں دنیا کو دکھایا جا سکے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔